السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ابھی ہم ہدایہ جلد ثانی سے سبق نمبر 23 صفحہ نمبر 340 تا 341 کی عبارت ہے وَلِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْأَقَارِبِ۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری علم و عمل کی تمام منازل آسان فرمائے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صفحہ نمبر 340 ہے۔ اس کی عبارت ہے وَلِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ سے شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْأَقَارِبِ ولایت التزویج عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی معناه عند عدم العصبات وهذا استحسان وقال محمد رحمہ اللہ لا تثبت وهو القياس وهو روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وقول ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی في ذلك مضطرب والاشهر انه مع محمد رحمہ اللہ تعالی لهما ما روینا وَلِأَنَّ الْوِلَایَةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ صَوْنًا لِلْقَرَابَةِ عَنْ نِسْبَةِ غَيْرِ الْكُفُوِ إِلَيْهَا وَإِلَى الْعَصَبَاتِ الصِّيَانَةِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى أَنَّ الْوِلَایَةَ نَظْرِيَّةٌ وَالنَّظْرُ يَتَحَقَّقُ بِالتَّفْوِيضِ إِلَى مَنْ هُوَ الْمُخْتَصُّ بِالْقَرَابَةِ الْبَاعِثَةِ عَلَى الشَّفَقَةِ وَمَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا يَعْنِي الْعَصَبَةَ من جهة القرابة إذا زوجها مولاها الذي اعتقها جاز لأنه آخر العصبات وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم لقوله عليه السلام السلطان ولي من لا ولي له فإذا غاب الولي أقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوجه وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز لأن ولاية الأقرب قائمة لأنها تثبت حقا له صيانة للقرابة فلا تبطل بغيبته ولهذا لو زوجها حيث هو جاز ولا ولاية للأبعد مع ولايته ولنا أن هذه ولاية نظرية وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع برأيه ففوضناه إلى الأبعد وهو مقدم على السلطان كما إذا مات الأقرب ولو زوجها حيث هو فيه منع وبعد التسليم نقول للأبعد بعد القرابة وقرب التدبير وللأقرب عكسه فنزل منزلة وليين متساويين فأيهما عقد نفذ ولا يرد۔ جی وَلِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ ولایت التزویج، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اور عصبات کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کے لیے بھی ولایت التزویج ثابت ہے۔ عصبات کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کے لیے بھی نکاح کی ولایت یعنی نکاح کا ولی بننا ثابت ہے۔ نکاح کی ولایت ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معنی عصبات کے علاوہ رشتہ داروں کے لیے ولایت کے ثابت ہونے کا معنی یہ ہے عند عدم العصبات کہ عصبات کی عدم موجودگی میں، چاہے عصبات نسبیہ ہوں یا سببیہ ہوں، ان کی عدم موجودگی میں دیگر رشتہ دار اس کے ولی بن سکتے ہیں۔ وہذا استحسان، اور یہی قیاس ہے، یہی کیا ہے؟ قیاس ہے۔
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رشتہ دار و عصبات کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کے لیے ولایت ثابت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ولایت ثابت نہیں ہے. وَهُوَ الْقِيَاسُ وَهُوَ روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور یہی قیاس ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی ایک روایت ہے. اور اسی ولایت کے سلسلے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول مضطرب ہے. مضطرب کا مطلب ہے غیر واضح، مبہم یا پیچیدہ ہے. مضطرب ہے، غیر واضح ہے. والاشہر انہ محمد رحمہ اللہ، اور مشہور یہ ہے، زیادہ مشہور یہ ہے کہ امام ابو یوسف بھی اس مسئلہ میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں. یعنی امام محمد رحمہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عصبات کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کے لیے ولایت نکاح ثابت نہیں، تو امام ابو یوسف بھی ان کے ساتھ ہیں اس مسئلہ میں. لہما ما روینا، صاحبین رحمہ اللہ کی دلیل، امام ابو حنیفہ صاحبین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، کیونکہ یہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہی ایک ثابت ہے، تو ان کی دلیل یعنی صاحبین کی دلیل یہ ہے، وہ روایت ہے جو ہم نے بیان کر دی. لہما ما روینا، جو ہم نے روایت کر دی، بیان کر دی. وَلِأَنَّ الْوِلَایَةَ، اور اس لیے بھی کہ ولایت انما تثبت صونا للقرابت، کہ قرابت کو غیر کفو کی جانب منسوب کرنے سے، صوناً بچانے کے لیے، قرابت کو بچانے کے لیے ولایت ثابت ہوتی ہے عن نسبت غیر الکفو الیہا، کہ قرابت کو غیر کفو کی جانب منسوب کرنے سے بچانے کے لیے ولایت ثابت ہوتی ہے. انما تثبت ولایت ثابت ہوتی ہے صوناً للقرابہ، قرابت کو بچانے کے لیے غیر کفو کی طرف قرابت کے منسوب ہونے کی وجہ سے. یعنی قرابت جو ہے وہ غیر کفو کی جانب منسوب نہ ہو جائے، اس سے بچانے کی خاطر ولایت ثابت ہوتی ہے. وَإِلَى الْعَصَبَاتِ الصِّيَانَةُ، اور عصبات کی طرف سپرد کرنے میں حفاظت زیادہ ہے. الصیانہ حفاظت کو کہتے ہیں. جب ہم اس نکاح کی ولایت کو عصبات کی طرف منتقل کر دیں گے، سپرد کر دیں گے، تو اس میں حفاظت ولایت اس کی زیادہ ہے. اس کی ولایت کیا ہے؟ قرابت کی زیادہ ہے. ولی ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، ان کا مذہب تو اوپر پڑھ لیا ہم نے کہ لغیر العصبات من الاقارب ولایت و تزویج ثابت. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الولایت نظریۃ، ان کی دلیل یہ ہے کہ ولایت یہ نظری ہے. ولایت کیا ہے؟ نظریۃ، یعنی ولایت یہ ایک نظری ہے، نظری. اور نظریۃ والنظر یتحقق بالتفویض، ولایت نظری ہے اور ہر نظر جو ہے والنظر یتحقق، اور نظر متحقق ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے ہر اس آدمی کی جانب بالتفویض، یتحقق بالتفویض الی من هو المختص بالقرابۃ الباعث علی الشفقہ، کہ ولایت نظری ہے اور ہر اس آدمی کی جانب ولایت نظر سے متحقق ہو جاتی ہے جو شفقت پر آمادہ کرنے والی قرابت کے ساتھ مخصوص ہو، مختص ہو. الی من ہوا، اور ولایت جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ سپرد، ہر اس آدمی کی جانب ولایت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ولایت سپرد سے نظر متحقق ہو جاتی ہے. ولایت کو سپرد کرنے سے والنظر یتحقق، متحقق ہو جاتی ہے بتفویض الولایت، ولایت کو سپرد کرنے سے، اس آدمی کے سپرد کرنے سے جو کیا ہو، اس آدمی کے سپرد کرنے سے جو شفقت و ربادہ کرنے والی قرابت کے ساتھ مختص ہو، مخصوص ہو.
وَمَن لَا وَلِيَّ لَهَا، اور اب یہاں سے ایک الگ مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو امام صاحب کی دلیل ہے نا کہ ولایت مبنی بر شفقت ہوتی ہے، ولایت کیا ہوتی ہے؟ ان الولایت نظریۃ، یہ مبنی بر شفقت پر مبنی ہوتی ہے، اور ہر اس آدمی کی جانب سے شفقت متحقق ہو سکتی ہے جو ایسی قرابت کے ساتھ خاص ہو جس سے شفقت پر آمادگی ظاہر ہوتی ہو، جس سے شفقت پر کیا ہوتی ہو؟ آمادگی ہوتی ہو۔ اور چونکہ ماموں خالہ وغیرہ میں قرابت بھی ہے، شفقت اور محبت بھی ہے، اس لیے ان عصبات کی موجودگی میں جو ہے عصبات کی عدم موجودگی میں یہ لوگ نکاح کی ولایت کے مالک ہوں گے، اور ان کا نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا، تو آگے وَمَن لَا وَلِيَّ لَهَا، یہ مَن لَا وَلِيَّ لَهَا سے یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ عورت جس کا کوئی ولی نہ ہو، یا انل عصبہ، یعنی ولی جہت قرابت سے کوئی ولی نہ ہو، عصبہ من جہت القرابہ، یعنی جہت قرابت کی طرف سے اس کا کوئی ولی نہ ہو، تو اذا زوجہا مولاہا، اس کا کوئی ولی نہ ہو، اگر اس کے مولا آقا معتق جو اس کو آزاد کرنے والا ہے، اذا زوجہا مولاہا، جب نکاح کر دیا اس عورت کا جس کا کوئی ولی عصبی نہیں ہے، تو اس آقا نے نکاح کر دیا جس آقا نے اس کو آزاد کیا تھا، تو یہ جائز ہے۔ یعنی ایسی عورت جس کا قرابت کی طرف سے کوئی ولی نہ ہو، اگر اس عورت کو آزاد کرنے والے آقا نے اس کا نکاح کر دیا تو یہ نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ لأن مولا العتاق، اس لیے کہ وہ اس کی آزادی کا آقا ہے، ذمہ دار ہے، لأنہ آخر العصبات، اور اس لیے کہ وہ بعد کا عصبہ ہے، اصل عصبات کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ عصبہ ہے۔ آگے وَإِذَا عَدَمَ الْأَوْلِيَاءُ، اذا عدم الاولیاء فالولایت، اور جب اولیاء معدوم ہوں، اولیاء کیا ہوں؟ معدوم ہوں، تو ولایت الی الامام والحاکم، تو ولایت امام اور حاکم کے سپرد ہوگی، یعنی ایسی عورت، ایسی بچی جس کا کوئی ولی نہیں، تو حاکم اور امام جو ہے یہ قاضی جو ہے یہ کیا ہوں گے؟ اس کے ولی ہوں گے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے السلطان ولی من لا ولی لہ، کہ سلطان یعنی بادشاہ اس آدمی کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ آگے اس کے بعد آگے جو مسئلہ وَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ، وَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کسی کا ولی غائب ہو، ولی سے مراد جیسے باپ، ولی الاقرب باپ، غیبتاً منقطعتاً، پھر جب ولی اقرب غیبت منقطع کے طور پر غائب ہو، ایسا غائب ہونا کہ جس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا، کہ مرنے کی بھی کوئی اطلاع نہیں کہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، غیبہ منقطع اس کو کہتے ہیں، ایسے طور پر غائب ہو جانا کہ جینے مرنے کی کوئی اطلاع نہ ہو۔ تو جب ولی اقرب غیبتاً منقطعتاً ایسے طریقے سے غائب ہو گیا جس کے جینے مرنے کا پتہ نہیں، تو جائز ہے لمن ہوا ابعد منہ ان یزوج، تو جائز ہے اس آدمی کے لیے جو ہے نکاح کروانا جائز ہے جو اس کے بعد دور کا کیا ہو؟ ولی ہو، یعنی ولی ابعد کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ جب ولی اقرب غیبت منقطع کے طور پر غائب ہو تو ولی ابعد کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی ابعد کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لأن سے امام ظفر کی دلیل اس لیے کہ ولایت الاقرب قائمتن، اس لیے کہ ولی اقرب کی ولایت ابھی کیا ہے؟ باقی ہے، قائمتن باقیتن،
باقی ہے، کیوں؟ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ حَقًّا لَهُ صِيَانَةً لِلْقَرَابَةِ، کیونکہ ولایت حفاظت قرابت کی وجہ سے اس کا حق بن کر ثابت ہوئی ہے۔ لِأَنَّ الْوِلَایَةَ کہ ولایت تثبت ثابت ہوئی ہے، حقاً لہو شوہر کے لیے کیا ہے؟ حق بن کر ثابت ہوئی ہے، صیانتاً للقرابت قرابت کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے جو ہے وہ ولایت قرابت کی حفاظت کی وجہ سے اس کا حق بن کر ثابت ہوئی ہے۔ وَلَيْسَ مِنَ النَّذْرِ التَّفْوِيضُ وَلَيْسَ فَلَا تَبْطُلُ بِغَیبَتِهِ، تو ولی اقرب کے غیبت کی وجہ سے، یعنی اس کے غائب ہونے کی وجہ سے یہ ولایت باطل نہیں ہوگی۔ وَلِہَٰذَا اسی وجہ سے یہ ولایت باطل نہیں ہوگی، لَوْ زَوَّجَهَا کہ اگر ولی اقرب نے نکاح کر، اگر ولی اقرب نے اس عورت کا نکاح کر دیا، حیث ہوا جہاں وہ ہے، یعنی آپ نے اقامت کی جگہ میں رہتے ہوئے اس عورت کا نکاح کر دیا، جازا تو اس کا نکاح کر دینا جائز ہے، اس کا نکاح کر دینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ولا ولایت للابعد مع ولایتہ، اور ولی ابعد کے لیے کوئی ولایت نہیں ثابت ہوتی ولی اقرب کے ہوتے ہوئے، ولی اقرب کے ہوتے ہوئے ولی ابعد کے لیے ولایت ثابت نہیں ہوتی، ولایت ثابت نہیں ہوتی۔ ولنا یہاں سے احناف کی دلیل دے رہے ہیں کہ ہماری دلیل جو ہے ان هذه ولایت نظریۃ، کہ یہ ولایت مبنی بر شفقت ہے، شفقت پر کیا ہے؟ مبنی ہے، یعنی ولایت تو ہوتی ہی شفقت کی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر شفقت ہے، ہر اعتبار سے یہ بہتر اس کا خیال کرے گا۔ وَلَيْسَ مِنَ النَّذْرِ التَّفْوِيضُ إِلَىٰ مَنْ لَا يَنْتَفَعُ بِرَأْيِهِ، فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی رائے سے نفع اٹھانا ممکن نہ ہو، اس کی طرف ولایت کو سپورٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لَيْسَ مِنَ النَّذْرِ التَّفْوِيضُ کہ اس شفقت کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے ولایت کو سپورٹ کر دینے، ایسے آدمی کے ہاتھ سپورٹ کر دینے سے جس آدمی سے نفع اٹھانا ممکن نہیں ہے۔ فَفَوَّضْنَاهُ إِلَى الْأَبَدِ، اسی وجہ سے ہم نے ولایت کو ولی ابعد کے دور کا جو رشتہ دار ہے اس کے سپرد کر دیا، اس لیے سپرد کر دیا، اور وہ بادشاہ پر مقدم ہے۔ وہ یعنی ولی الاقرب مقدم علی السلطان، وہ بادشاہ پر کیا ہے؟ مقدم ہے۔ کما اذا مات، جیسے کہ ولی ابد مر گیا، ولی مات الاقرب، ولی اقرب مر گیا، تو اب اس میں کیا ہے؟ بادشاہ جو ہے مقدم ہوتا ہے، تو ایسے یہاں بھی وہ مقدم ہوگا۔ آگے الگ وَلَوْ زَوَّجَهَا حَيْثُ هُوَ فِيهِ مَنْعٌ، اور اگر ولی اقرب جو کہ غائب ہے اس نے نکاح کر دیا، کہاں سے؟ میں حیث ہوا جہاں وہ رہ رہا، جہاں قیام پذیر ہے، فیہ منع، تو اس میں عورت کا نکاح کر دیا تو یہ ممنوع ہے، یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ کیوں ممنوع ہے؟ وبعد تسلیم نقول، اور تسلیم کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ للابعد بعد القرابہ، کہ ولی ابد کو بعد قرابت جو ہے وہ بعد القرابہ، ولی ابعد کو بعد قرابت، قرابت کا دور ہونا، اور قرابت تدبیر حاصل ہے، اور قربت تدبیر کیا ہے؟ بعد القرابت بھی حاصل ہے، اور قربت تدبیر بھی کیا ہے؟ وہ حاصل ہے۔ لہذا بعد تسلیم نقول، تسلیم کر لینے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ولی ابد کو بعد قرابت اور قربت تدبیر حاصل ہے، قربت تدبیر حاصل ہے۔ ولی الاقرب، اور ولی اقرب کے لیے کیا ہے؟ قربت تدبیر جو ہے، اور ولی اقرب کو حاصل ہے ولی الاقرب عکسہ، اور ولی اقرب کو تو اس کا عکس حاصل ہے، اس کا کیا ہے؟ عکس حاصل ہے، اس کا الٹ حاصل ہے۔ کیا مطلب اس کا عکس حاصل ہے؟ قرب قرابت اور بعد تدبیر حاصل ہے، تو لہذا کیا ہوگا؟ فَنَزَلَ مَنزِلَةَ وَلِيَّيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ، تو پھر لہذا دونوں کو، یعنی دو ہم پلہ ولیوں کے درجے میں اتار لیا جائے گا۔
دونوں کو ولی اقرب ولی ابد دونوں کو کیا کر دیا جائے گا کہ جو ہے فنزلہ اتار دیا جائے گا کس کے درجے میں؟ دو ہم پلہ مساوی ولیوں کے درجے میں اتار لیا جائے گا۔ اور فَأَيُّهُمَا عَقَدَ ان دو متساوی ولیوں میں سے جو بھی نکاح کرے گا نافذ وہ نافذ ہو جائے گا وَلَا يُرَدْ اور اس نکاح کو رد نہیں کیا جائے گا یہاں سے جو ہے احناف کی دلیل اور آخر میں آپ نے یہ ولی اقرب اور ولی ابد کے بارے میں سنا کہ احناف کی دلیل میں جو کہ حکمت یہ ہے کہ ولایت نکاح کا تعلق شفقت اور الفت محبت سے ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اتنا تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو آدمی غائب ہو دور ہو بہت دور ہو جس کا معلوم ہی نہ ہو نہ تو اس کی رائے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے نہ ہی اس سے ہم کفو رشتے کی تلاش متوقع ہے اور نہ ہی اس کی جانب سے کسی شفقت کی امید ہے اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی موجودگی میں ولی ابد کو نکاح کرنے کا حق دیں گے اس لیے کہ اس سے وہ تمام چیزیں ولی ابد سے شفقت اور رائے اور کو ہم کفو کی تلاش یہ ساری چیزیں متوقع ہیں جن سے ایک بہتر رشتہ مارز وجود میں آ سکتا ہے اور یہی ثبوت ولایت کا مقصد ہے ولایت کا مقصد یہ ہے کہ بھائی بچی کے لیے مناسب رشتہ ملے ہم کفو ملے رائے دے سکے بر وقت اور شفقت محبت سے یہ کام نبھا سکے یہ مقصود ہے لہذا جس ولی سے یہ مقصد حاصل ہوگا اسی کے لیے ولایت بھی ثابت ہوگی یہ کوئی کسی کے نام کوئی نہیں ہے بلکہ اصل مقصود تو ہے مقصد کا پورا ہونا وہ پورا ہوتا ہے تو جس سے بھی حاصل ہوگا جب جہاں چاہو کر لو ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ اور فہم نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ